بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر، سب سے عظیم اپنے نبیوں کو بنایا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا بناتے ہیں اس کی ذات کو سامنے رکھ کر نہیں، اس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ جس کے پاس کاروبار بڑا ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، چاہے وہ انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غریب ہے، مسکین ہے، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا آدمی، چاہے وہ بہت عظیم انسان ہو۔ ہمارا پیمانہ بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے۔ جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو بنانے والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اور اس کو واضح کیا۔ آپ کے ہاں تو یہ نہیں نظر آتا، ہمارے ملک میں دور دھوپ ریت پر پڑتی ہے تو پانی نظر آتا۔ سندھ میں، بلوچستان میں سفر کریں تو بنجر زمین ہے، اوپر دھوپ پڑتی ہے تو لگتا ہے پانی کو سمندر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، پیاسا دوڑتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، نظر کا فریب ہے، کچھ نہیں ملے گا اور پیاس پڑے گی۔ وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، مجھے پانی سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ جتنا دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا۔
اور حسرتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے. ہائے ہائے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. بنانے والا کہہ رہا ہے بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، کیا حیثیت ہے، پھونک مارو اڑ جاتا ہے. ان کے محبوب نبی کہہ رہے ہیں لا تساوی جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تب اس پر کسی کو سٹیٹس دینا، بڑا، چھوٹا، میڈیوکر، مڈل مین، غریب آدمی، بڑے آدمی، وی آئی پیز، وی آئی پی لاؤنج، وی آئی پی لاؤنج، سی آئی پی لاؤنج. کیا ہوا؟ اچھا، تو اس مالک نے سب سے اعلیٰ افضل نبی بنایا، اور سوائے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، چندے کو چھوڑ کے سب کو فقیر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر ہی کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر رات کو سوتے تھے، صبح اسی پر اپنی بکریوں کو چارہ ڈالتے تھے، اور شام کو جھاڑ کے اس کو دونوں میاں بیوی بچھا کے سو جاتے تھے. اور وہ پہلے کلیم ہیں، اور پہلے وہ ہیں جن پر کتاب اتری، اور 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. اور قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، صرف 2 سپارے 5واں اور 14واں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے براہ راست، ورنہ سارے قرآن میں ذکر ہے، اور 5ویں اور 14ویں میں اشارتاً موجود ہے. اتنے بڑے نبی، بستری کوئی نہیں. تو ہماری نظر میں تو وہ بڑے چھوٹے آدمی ہیں، بہت چھوٹے آدمی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اقاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اتنی لمبی بات اللہ نے کسی نبی سے نہیں کی، اتنا لمبا مکالمہ. آگے بھی میں سناؤں، آگے بھی ہے، لیکن میں نے صرف یہاں بس کر دیا کہ میں یہ اب دیکھو کائنات کے شہنشاہ نے جس ہستی سے بات کی وہ کتنا عظیم ہوگا. بستری کوئی نہیں. فرعون سے ملنے گئے، 3 دن کسی نے اندر نہیں جانے دیا. اللہ کا رسول بن کے جا رہا ہے اور 3 دن تک فرعون کے دربار میں کسی نے جانے نہیں دیا. چل چل، فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، ہمارا بادشاہ فارغ بیٹھا تم سے ملنے کے لیے، اور میرا رب آسمانوں سے خطاب کر رہا ہے. اور بار بار موسیٰ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يسحر موسى علیہ السلام سے کہا هل أتاك حديث فرعون وثمود هل أتاك حديث موسى هل أتاك حدیث الجنود فرعون و ثمود. یہ سب میرے رب کا کلام. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری
وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کتنی لمبی بات ہے جو موسیٰ اللہ سے کر رہے ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، سونے کو کچھ نہیں، تمہارے بیڈ روم الگ ہے، ڈائننگ روم الگ ہے، لاؤنج الگ ہے، کیا کمال ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جھونپڑا ہے۔ تو ہم نے بہت غلط پیمانہ بنایا انسانوں کو تولنے کا۔ ہم نے انسان کو نہیں دیکھا، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی گاڑی، اس کا کاروبار، اس کی شہرت کو دیکھ کر ہم نے کہا یہ بڑا آدمی، یہ اس کے ساتھ وی آئی پی کا ٹھپا، چاہے اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے صفات کے لحاظ سے، یا اپنی ذات میں وہ بہت غلط انسان ہے اپنی کمیوں کے لحاظ سے، لیکن ہم نے اپنا معیار بہت غلط بنایا۔ اللہ نے نبیوں کو سب سے عظیم، کسی بادشاہ کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا، سلام علی ذوالقرنین۔ ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں بڑی اچھی تعریف کر کے ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پوری کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی۔ ذوالقرنین میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، نہیں، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا۔ سلیمان داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تو پھر ان سے بھی سلام ہٹایا، مجمل سلام بھیجا، سیدھا سلام نہیں بھیجا۔ صرف نبی ہیں جن کو اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، اور صرف تم اکیلے کو میں سلام کر رہا ہوں اور کسی نہیں کر رہا ہوں، فی العالمین۔ کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اے الیاس تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سب کو اکٹھا کر دیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ نے سلام پیش کیا۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو کمال ہی کر دیا، ہڈی مبارک۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ آدمی بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور وہ جو وہ ہے نا اُنہیں تک گل ہی چھڑ دے ہو، ہے نا، اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوتا، مجھے اُنہیں تو یار گل ہی چھڑ دے ہو، وہ تو شے ہی وکھری ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر نہیں سکوں گا وہ جو اللہ نے کر دیا اپنے نبی کے ساتھ، میں اس کو بتا نہیں سکوں گا، تو لہٰذا میں نے اپنی زبان کا سہارا لیا، ادھی تک گردی چھڑ دے کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ نے سلام بھیجا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، کمال۔ ان سب پر کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام، پوچھنا پڑے گا کس نے سلام بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا، اچھا اچھا اچھا۔ سلام علی نوح، نوح پہ سلام، بھائی کس نے بھیجا ہے؟ وہی اللہ نے بھیجا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو بھائی یہ کون ہے سلام؟ کیونکہ آگے پیچھے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ یوں کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد، میرا محمد پہ سلام، میرا احمد پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علی النبی، یہاں سارا طرز بدل دیا۔ ان اللہ، ان کا مطلب ہے کہ میرے بندو تم مانو یا نہ مانو، جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے، سچ ہے، اور اپنے نام سے شروع کیا، ان اللہ، اللہ اپنی صفت کو نہیں لائے کہ رب، رحمان، رحیم، کریم، قدوس، سلام، مومن، نہیں، ان اللہ نام لائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تم کیوں اس کو خدا کہتے ہو؟ میرے باپ نے میرا نام طارق جمیل رکھا، مجھے تم خدا بخش کہنا شروع کر دو۔ یار اللہ دے بندے میرا نام کیوں ہٹایا جائے؟ میرا نام میرے ماں پیو طارق جمیل رکھے، یار مہربانی کرو۔ تو اللہ بھی کہتا ہوگا میرے بندو میں نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تو اسے خدا کتوں لے کے آ گئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے
جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو اس کو کہتے ہیں خدا. لیکن جب تم کہتے ہو اللہ، تم کہتے ہو یا اللہ، میں کہتا ہوں یا خدا یا خدا، تو میں اللہ کے ایک صفت کو پکارتا ہوں، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن جب تم کہتے ہو نا یا اللہ، ایک سیکنڈ لگا یا اللہ، یا دو لگا لو یا اللہ، لیکن تم نے پتہ ہے کس طرح پکارا ہے؟ ایک آدمی تمہارے مقابلے میں یوں کہہ رہا ہے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا حسیب یا مقیت یا کریم یا جلیل یا رقیب یا مجیب یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا واد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان. 1 منٹ سے اوپر لگا مجھے یہ سارا کہتے ہوئے. یہ اتنا ایک آدمی بولا اور ایک اس کے سامنے کب بن گیا یا اللہ، تو اس نے سارے ناموں سے اللہ کو پکار لیا. اللہ. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ نے کہا ان اللہ، تم مانو یا نہ مانو ڈیوزبری والو، یہ بات حق ہے کہ اللہ. پھر کہا وملائکتہ، اور پھر اپنے نام کو دوبارہ لائے اشارے کے ساتھ، اور اللہ کے فرشتے. ورنہ یہاں کافی تھا ان اللہ والملائکتہ، اللہ اور فرشتے. اپنے نام کو 2 دفعہ اللہ لایا اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے. ان اللہ، اللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے سارے مل کر کیا کام کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں. یہ آپ نے ترجمہ سنا ہوگا درود پڑھتے ہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے. یہ جو لفظ ہے صلی یصلی یصلون، صلی، بلغ بلغ یبلغون بلغ، جتنے بھی اس وزن پہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، وہ عمل بار بار ہوتا ہے. تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے مسلسل. اس لیے میں اس کا ایک مطلب بیان کیا کر دوں، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، صرف لفظ سے میں نے مطلب اخذ کیا ہے کہ ہم آج اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک دن آئے گا اہل ایمان سب مر جائیں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر سارے اہل ایمان کو اللہ موت دے دے گا. پیچھے صرف وہ کافر بچ جائیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اب 2 رہ گئے ہیں، اللہ اور فرشتے جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر قیامت کا دھماکہ ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 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 ٹھا ٹھا ٹھا. جیسے اللہ ہتھوڑا مارا انسانی دماغوں پر، مانو یا نہ مانو قیامت بھی آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ انسان بھی مر گئے، فرشتے بھی مر گئے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے سب مر گئے. اب اکیلا اللہ ہے. تو اب اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا.
اور اب بھی حال یہ ہے جب سے میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے اور شام تک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آتے ہیں جو صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، روح المعانی میں، کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ساری زمین توڑ پھوڑ دے گا، لیکن یہ ڈیوزبری کی یہ زمین اور دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی، چاہے کھڑی رہیں چاہے مٹ گئیں، وہ رقبہ اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی دن سے اس رقبے کو محفوظ کر لیا، اس سارے رقبے پر لائنیں لگ گئیں، نشان لگ گئے۔ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں تھیں وہ زمین اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ ڈیوزبری کا حال نیچے تک، جہاں تک مسجد ہے یہ سارا یوں اٹھے گا، اور پھر یہ سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف، ساری مسجدیں کی زمینیں بیت اللہ کی طرف سفر کریں گے، پھر بیت اللہ کی مسجد جہاں کی بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک پتھر توڑ دیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی ہے جو بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ توڑ کے گرا رہا ہے، بیت اللہ بھی زیرو ہو جائے۔ کتنی بڑی مسجد ہے، زیرو، ایک پتھر نہیں باقی بچے گا۔ یہ ساری مسجد بیت اللہ کٹھی ہوں گی، پھر یہ بیت اللہ ان ساری مسجدوں کو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے گا، پھر مسجد نبوی پہنچ کر بیت اللہ کا یہ ٹکڑا میرے نبی کو سلام پیش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ساری مسجدوں کی زمین کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ آپ مسجد جو میں جو بیٹھے ہیں آپ جنت کے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے۔ ان اللہ و ملائکتہ، تم مانو یا نہ مانو، بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی اللہ نے آگے کسی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ موسیٰ پہ درود پڑھو، سلام خود بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ موسیٰ اور ہارون کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ الیاس علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا، لیکن یہاں اپنے نبی پر اپنے فرشتوں سمیت، 7 آسمان کے فرشتوں سمیت سلام بھیجا، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس عظیم نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اتنے عظیم، میں جو اللہ کے نبی کا نسب سناتا ہوں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندار ہے، قدیم مائگریٹڈ قدیم، ان کی ایک تہذیب اور ثقافت تھی، ان کے مراثی ہوتے تھے جو باپ دادے پردادے کے پشتوں کے نام جانتے تھے، اور آ کر جھوٹی تعریفیں کر کے گندم بھی لے گئے، چاول بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، گڑ بھی لے گئے، شکر بھی لے گئے، کپڑے بھی لے گئے، بچی کی شادی ہے اس کا خرچہ بھی لے گئے، اور صاف جھوٹ۔ جو جن کو پنجاب کی ثقافت یاد ہے انہیں میری بات سے اندازہ ہوگا، جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں تو پہلا جملہ وہ بولتے ہیں سرداریاں قائم۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم، حاجیاں ہوتے ہیں، سر بخت دی خیر، کبھی کا سر سلامت رہا، قبروں میں گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن یہ جھوٹی تعریف پر جس میں تھوڑی سی بھی سخاوت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا۔ تو میں نے اب تک وہ ثقافت باقی رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے وہ خاندانی جدی پشتی مراثی آتے ہیں، وہ مجھے پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا مراثی آیا، کہتا مولانا صاحب میرے پتر نو نوکری لوا دے۔ میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ کہ نہیں جی بھوک مرنے ہیں، نوکری لوا دے۔
تو میرا ایک دوست تھا, میں نے اس کو فون کیا, وہ شوگر مل میں GM, تو اس نے کہا کہ مولانا بھیج دیں, میں اس کو لیبر میں رکھ لوں. تو میں نے ویسے ہی سوچے سمجھے بغیر میں کہا اینو گل کوٹ ادو اینو لیبر چ رکھ لے سن. میں نے وہی لیبر کلر ڈیلیور کر دیا. انہوں نے کہا جی سرداریاں کیمپ سر وقت دی خیر. کوئی 5واں دن تھا تو پیو پتر دوبارہ ڈیرے میں. انت میں گلے آئی نوکری تے واپس کیوں آ گیا؟ کہ سائیں تسا آخیا لیبر چ رکھ لئی سی, میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے. یہ تو اتنے بوریاں چاہ چاہ کے مر گیا. تو کدی میراسیاں بھی بوریاں چاہیاں. میں تو تمہیں پہلے آئے کہ کدی میراسیاں بھی نوکریاں کیتیاں. تو ایو کام رکھو سر وقت دی خیر, روٹی کھاؤ. تو مجھے یہ خیال ہے کہ نہ ہم وہ ہیں جو ہمیں وہ ہمارے مراسی کہتے ہیں, نہ ہمارے باپ دادا وہ تھے جو انہیں کہتے تھے. لیکن تعریف سن کر آدمی خوش ہو کے کچھ نہ کچھ دیتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا گھرانہ اہل البیت اور آل رسول ہے, سب سے عظیم سلسلہ نسب وہ میرے نبی کا ہے, میرے محبوب کا ہے. تو میں وہ کام کروں جو ہمارے مراسی کرتے ہیں. یہ تقریریں تو پتہ نہیں میری قبول ہیں کہ نہیں ہیں, کہ اتنا مجمع اور ممبر, اس کے بعد کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو پتہ نہیں. یہ اب موت پہ جا کے راز کھلے گا کہ یہ مجموع کے سامنے آنا تو اللہ کے لیے کرتا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا. اس پر کوئی جو آپ بیٹھے ہو آپ بھی یہ قسم نہیں دے سکتے ہو, اخلاص ایسی باریک چیز ہے. لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو. لیکن میں اپنے بارے میں قسم اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کب کس وقت میری نیت کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی دائیں کبھی بائیں. آپ کی تو فعل میں اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ آپ کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بات کو بھی خلوص میں قبول فرما لے. لیکن یہ ممبر کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کرسی ہے, یہ بھی کرسی ہے, یہ بھی اقتدار ہے. جیسے اقتدار کی کرسی میں ایک نشہ ہوتا ہے, یہاں بھی ایک نشہ ہے. اللہ جس کو بچائے سو بچائے, اللہ جس کو بچائے سو بچائے. میں اللہ کے نبی کا نسب یاد کروں, اس کے دربار پہ جا کے اس کو سلام پیش کیا کروں, اس کی ساری پیڑھی سنایا کروں, تو اللہ بھی خوش ہو جائے, اس کا نبی بھی خوش ہو جائے کہ اللہ کے نبی تو سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. جو مجھے میری قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا اسے جواب دیتا ہوں, اور جو دور سے کرتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو لہذا میں پہنچا. یہ سوچ نے مجھے نسب یاد کرنے پر ہوگا. میں سے ہر بیان میں سناتا ہوں کہ میں یہ ٹھپا لگوانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا مراسی ہوں. میں عالم نہیں ہوں, میں تبلیغ والا بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے مراسیوں کا بہت اکرام کرتا ہوں. سارے ذمہ دار اب شہروں میں شفٹ ہو گئے. میں نے اپنا سیٹ اپ گاؤں میں باقی رکھا ہے, میں بھی شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں, لیکن میرا سیٹ اپ ہے وہاں. میں جب جاتا ہوں میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں, اس خیال سے کہ یا اللہ دیکھ میری جتنی اوقات ہے میں ان کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں, جتنی تیری اور تیرے نبی کی شان ہے اتنا میرے ساتھ بھلا کر دینا. میں تیرے اور تیرے نبی کا مراسی اور کچھ نہیں. تو میں جب پیش ہوتا ہوں کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصد بن ناحل بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد
بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز کو میں پسند کروں تو وہ میرا لیول جو ہے اس کے مطابق ہو. ایک چھوٹا بچہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیول پر ہو جائے گی. ایک بہت دانا آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس کے لیول پر ہوگی. ایک بادشاہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے معیار پر ہوگی. اللہ جسے پسند کرے وہ کیا ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے، اللہ جو اللہ کا حبیب بنے، جو اللہ کا محبوب بنے، اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے کہ وہ اللہ جو اپنی ذات کی بڑائی کی بریائی کو بتانے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہے. لو کان البحر مدادا، میرے بندو ساتوں سمندر سیاہی بناؤ. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، اور پھر ساری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، اور شاعر بھی، ادیب بھی، خطیب بھی، اور علماء بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور آؤ میری تعریف لکھو. فرشتوں کو اتارو وہ بھی لکھیں میری تعریف. پھر جبرائیل میکائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر اسرافیل اسرائیل کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر عرش کے فرشتوں کو اتارو وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر ان کا علم ختم ہو گیا تو نبیوں کو پکارو، پھر نبی آ کر میری تعریف لکھیں. پھر نبیوں کا علم بھی تھک گیا تو رسولوں کو پکارو جو نبیوں کے بھی سردار ہیں وہ بھی میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو چار کو پکارو جو ان کے سردار ہیں، نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہ میری تعریف لکھیں. پھر وہ بھی تھک جائیں تو پھر کل کائنات کے سردار کو پکارو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قلم پکڑاؤ، پھر وہ بھی میری تعریف لکھیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اتنے سمندر، اور سمندر ہے کہ ایڈی ساری دش ہے، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ایک فرشتہ، ایک نہیں، فرشتوں کی ایک پوری ٹیم ہے، اس کو کہتے ہیں صدلقن. صدلقن وہ اتنی بلا فرشتہ ہے، وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، انگوٹھا، اور ساتوں سمندر کا پانی اس پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. سمندر کڑی کر دے. یہ اللہ پسند کر رہا ہے اس کو. کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کہتے ہیں محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طه اور یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، بشیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص علیکم، عزیز رؤوف الرحیم. یہ سب میرے اللہ نے نام دیے ہیں. اور پھر اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں. اپنے نبی کا نام بنایا تو محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں. با، تا، جیم، خا، زا، شین، ضاد، زوئے، غین، فے، قاف، نون، یہ سب کمزور لفظ ہیں، کمزور حرف ہیں. اور الف اور ہا اور دال اور را اور سین اور صاد اور طا اور لام اور میم اور واو، اور یہ مضبوط حرف ہیں. کم حرفوں کی دو قسمیں ہیں، نقطے والے یہ کمزور ہیں، بغیر نقطے والے یہ طاقتور ہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کو دو نام دیے، محمد، احمد، کوئی نقطے والا نہیں. اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف. اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف. دوسرا نام رکھا احمد، 4 حرف. اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. لا الہ الا اللہ ایک حصہ کلمے کا، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ کلمے کا. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. تول کے بنایا. اچھا، یہ ساری بات میں نے جو انبیاء کی تھوڑی سی میں نے تعریف کی،
کہ یہ انبیاء اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ہستیاں، سب سے محبوب، اور پھر تمہیں سب سے بڑے نبی کا سنوں۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کعب بن عجرہ آتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو آپ نے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، اے کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، میرے نبی پہ تیسرا دن تھا، ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے، اور یہ سب سے بڑے سردار ہیں، سب سے عظیم ہستی ہیں، سب سے اونچے مقام پر ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اور یہ رات کو چارپائی پر ہیں، اما عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، اور یوں پہلو بدلتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، حضرت عائشہ پریشان ہیں کہ آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، پھر ایک دم آپ یوں نیچے لٹک جاتے ہیں، اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ کو یوں رکھ کر یوں نیچے جھک جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑ، یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو 7 زمینوں کے خزانے آپ کے لیے قربان کر دیے جائیں گے، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، میں نہیں مانگوں گا۔ میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں آئے اور اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا۔ سارے عالم کی سرداری، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ 1,24,000 نبیوں نے کیا کام کیا؟ یہ اتنے بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا، بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا۔ حکومت کے تخت پر بیٹھنے والا وہ جا کر دکان پہ کپڑا نہیں بیچے گا، بہت بڑی مل چلانے والا وہ جا کے خود دھاگے پر نہیں کھڑا ہوگا، بہت بڑا فارمنگ کرنے والا وہ جا کے خود گوڈی نہیں کرے گا۔ بادشاہ وقت اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے، ساری دنیا کے بادشاہ نبیوں کی خوف بھی نہیں ہے، نبیوں کے سامنے ان کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو نبی جب اتنے اونچی ذات ہیں تو جو کام کیا ہوگا ان کی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ تو نبیوں نے کیا کام کیا؟ نبیوں نے تبلیغ کا کام کیا، نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ صبح سے شام تک آپ لوگ جاب 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 بھگے جا رہے۔ صبح دیکھو تو لگتا ہے جی میں دنیا کملی ہو گئی تو بھجی جاتی، پتہ نہیں کدے بھجی جاتی، دوڑے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب۔ کہتے میں ڈاکٹر ہوں، کہتے میں جنرل ہوں، کہتے میں سیکٹری ہوں، کہتے میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، اس کے حساب سے سٹیٹس ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے افضل ترین انسان صبح گھر سے نکل رہے ہیں، نور علیہ السلام جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں۔ آپ کی جاب ہے کیا؟ قرآن بتاتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا، اور میں کیا کرتا؟ ہاں اپنی کمائی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے نبی ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بیٹھے کہ یہ بیٹھے ہیں اللہ آسمان سے بھیجے گا۔ ترخان کا کام کیا؟ لکڑی کا کام، نجار، ترخان، اپنے پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن میری جاب کیا ہے؟
رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات تیرا پیغام پہنچایا. سننے والوں نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ مان کے ہی نہیں دیے اور دور چلے گئے. اور جب میں ان سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو آپ لوگ محبت سے سن رہے تو میں بول رہا ہوں، آپ صرف اتنا کرو کہ یوں چھت کو دیکھنا شروع کرو تو میں کہوں گا سارے تسی دفعہ دور ہو تو میں آ جاتا تھا. میری ساری تبلیغ بھی ختم اور میری سارا دین کا درد بھی ختم. وہ کیسے ناقدرے لوگ ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں ان سے بات کرنا، یہ چھاتی دیکھی جاتے. اب سنو میرے رب کے نبی رسول نوح کی کہانی کہ یا اللہ میں جب تیری بات سناتا تھا تو لوگ سنتے کیسے تھے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ، اور میں جب ان سے بات کرتا تھا، آگے وجہ بتائی کہ میرے بات کرنے کا واہ واہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کہیں جی واہ کیا تقریر فرمائی. لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میرا موضوع یہ تھا کہ تم ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے. تو وہ سنتے کیسے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے. نون تیری نہیں سننی. جب وہ پھر بھی بولتے تھے تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو اپنے چہرے کو کپڑے سے یوں ڈھانپ لیتے تھے. کسی خطیب کو بلاؤ ایسے مجمع سے بات کر کے دکھائے، وہ لترتا پھیرے گا، گل نہیں کرے گا. اب نوح سے یوں بیٹھے ہوئے اور یوں کانوں میں انگلیاں، نوح نہیں سنیں گے. اور نوح علیہ السلام کہتے چلو میں بھی نہیں سنا تھا. کیسے سنائی؟ یا اللہ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم، میں چیخ چیخ کے بولا کہ چاہے کانوں میں انگلیاں ہیں، چہرے پر کپڑا ہے، پھر بھی میری بات ان کے اندر اتر جائے. میں لگا رہا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر ایک ایک کے پیچھے جا کر اس کی منت خوشامد کر کے تیرا پیغام پہنچاتا رہا. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے. اللہ میرے نبی سے کہہ رہا یا ایھا المدثر قم، میرے حبیب اٹھ، اپنی جاب پہ جا، آپ کی جاب ہے. قم، اٹھی. جیسے آپ لوگ صبح صبح اٹھتے ہو، بھائی جاب آ گئی، جاب آ گئی، گاڑیاں بھری جا رہی ہیں، ٹرینیں بھری جا رہی ہیں، بسیں بھری جا رہی ہیں، موٹریں بھاگی جا رہی ہیں. شکر ہے تو رکشے کو نہیں تو پھٹ پھٹ رکشے دے سون سون تو ڈکان پاڑ جاندے. رکشے نہیں امان دے ساڑھے کو. تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ جاب دے رہا ہے، میرے نبی کو جاب مل رہی. یا ایھا المدثر، یہ لاڈ کا خطاب ہے، لاڈ. اللہ نے اپنے نبی کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، لاڈ سے پکارا یا ایھا المزمل، محبت سے پکارا یا ایھا المدثر. باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح. نام لیے، نام لیے. نام لینا کوئی کسی کی بےزتی نہیں ہے، برابری ہے. لیکن اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ ہمیں بھی روکا کہ میرے نبی کو یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو. کہ نام عربی زبان میں نام سے پکارنا وہ کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے. تو بددعا کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے ڈانٹ بلائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. تو خود اللہ نے بھی یہی کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. تو اللہ جواب دے رہا ہے یا ایھا المدثر. جو اس میں پیار ہے میں کہاں سے بیان کروں؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر. نہ تم عربی جانو نہ میں جانو، تو میں اس کا لہجہ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اے میرے پیارے، اے ساری انسانیت کا گھونسلہ بنانے والے، تجھے جواب دے رہا ہوں. قم، آپ اسے صبح صبح بستر سے اٹھے، قم، اٹھئے. کیا کرو یا اللہ؟ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اللہ اللہ نے جاب دے دی. تمہیں جاب مل جائے کڑے خوش ہوں, جاب مل گئی, جاب مل گئی. جاب لے سکتے یار جاب ہی کوئی نہیں, دعا کرو جاب ہی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو جاب دے دی, آپ کی توفیل آپ کی امت کو بھی یہی جاب دے دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. شاباش ہے امت محمد, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. یہ تو ہے اس کا ترجمہ, لیکن میں اس کو یعنی اس انداز میں لیتا ہوں جیسے اللہ کہہ رہا ہو اے میرے حبیب کی امت شاباش, تمہارے کیا کہنے, شاباش, بڑے زبردست لوگ ہو. کس بات پر زبردست ہو؟ کہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہو, تم انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو, کفر و شرک سے بچاتے ہو, اور مجھ سے صلہ لیتے ہو. تؤمنون باللہ, مجھ سے اس کا بدلہ لیتے ہو, لوگوں سے نہیں لیتے ہو. تو اللہ جواب دے رہا ہے میرے حبیب قم, اٹھئے. یا اللہ کیا کروں؟ کہا جائیے فانذر وربک فکبر, لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے, انہیں بتلائیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے, انہیں بتلائیے ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے زمین آسمان بنایا. انہیں بتلائیے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا. اللہ الذی خلق سبع سماوات, انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها, انہیں بتائیے کہ پانی چارہ پہاڑ بھی اسی رب نے بنائے, گاڑے نکالے, بنائے, چلائے, بہائے. اخرج منها ماءها, پانی, ومرعها چارہ, والجبال ارساها, پہاڑ, فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. اسی رب نے چارہ, پھل, پھول, غلے, گندم, زیتون, کھجور, انار, انگور, یہ سب کچھ تیرے رب نے بنایا. قم فانذر, اٹھ میرے حبیب لوگوں کو بتا کہ اللہ ایک ہے. اور کیا کریے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کیا کریے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اوروں کو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو مت بھولیے, اپنا ظاہر بھی بنائیے, اپنا باطن بھی بنائیے. اپنے ظاہر کو صاف رکھیں, اپنے باطن کو صاف رکھیں. ظاہری حالانکہ آپ پاک معصوم ہیں, آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے کہہ رہا ہے, آپ کے ذریعے سے ہمیں کہہ رہا ہے, چونکہ آگے ہم نے یہ کام کرنا تھا, ہم نے یہ کام کرنا تھا, تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے, آپ کو سنا کر ہمیں سنا رہا ہے. میرے نبی نے تو پاک ہی پاک ہے. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, میرے نبی, آپ کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہوتا تھا, ہمارے پسینے سے بو اچھی. آپ سوئے تھے ام سلیم کے گھر, تو گرمی کا زمانہ تھا, تو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے. آنکھ کھولیں تو ام سلیم کیا کر رہی تھی؟ آپ کا پسینہ یہاں سے گر رہا تھا, اس نے یہاں بوتل لگائی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ کہا جی میں آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا یار اس کی خوشبو تو مشک سے زیادہ تھی, آپ کا پسینہ تو مشک سے زیادہ خوشبودار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے, ان کو کھانا کھلا کے ان کو تولیہ پیش کیا, ہاتھ صاف ہو, انہیں سے ہاتھ صاف کی. ہاتھ صاف کرنے کے بعد سامنے آگ جل رہی تھی, سردی کا زمانہ, انہیں تولیہ آگ میں ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ تھوڑے ایک بعد چمٹے سے نکالا تو تولیے کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تولیہ ہے, میرے نبی میرے گھر آئے تھے تو میں نے ان کو دیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے, اس کے بعد سے اس کو آگ میں بھی ڈالوں تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میرے نبی تو ایسی پاکیزہ ہستی ہیں, انہیں سنا کر ہمیں کہا جا رہا ہے. چونکہ ہم نے دعوت کے مقام پہ کھڑا ہونا تھا. کنتم خیر امتن, یہ تبلیغ کا کام ہمیں ڈیوزبری سے نہیں ملا, ڈیوزبری والوں کو نظام الدین سے نہیں ملا, رائمنڈ سے نہیں ملا, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. میدان عرفہ میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ,
میری امت میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میری امانت آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو امانت پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ کہ آپ نے میرے حبیب دعوت دینی ہے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، موت کے بعد زندگی ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن لوگ رہیں گے، کہتے رہیں گے ہیہات لما توعدون۔ سب مولویوں کی جھوٹ بکواس ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، موج کرو، مزے کرو، کوئی نہیں مر کے آیا قبروں سے۔ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا قرة خاسرة قل، وہ کہتے ہیں انا لمبعوثون آباؤنا الاولون۔ یہ سارے ان لوگوں کی باتیں قرآن سنا رہا ہے جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہیں بتائیے موت کے بعد زندگی ہے، انہیں بتائیے اللہ شہنشاہ عظیم ہے۔ ہاں لیکن اپنا ظاہر بھی خوبصورت بنائیں، اپنا باطن بھی خوبصورت بنائیں۔ آپ کے ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے لوگ کہیں یہ تو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ جیسے آج ہم تبلیغ والوں سے لوگ بھاگ گئے کہ ہمارا تبلیغ میں عمل اور ہوتا ہے، گھر میں جا کے عمل اور ہوتا ہے، تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی ان کا قول ٹھیک ہے یا ان کا فعل ٹھیک ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے اندر کو بھی صاف کریں، حسد، آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ ارے بھائی ہمیں سنایا جا رہا ہے، آپ کے وسیلے سے ہمیں بات کی جا رہی۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں میرے حبیب۔ آپ نے کیا دوڑ لگانی تھی؟ ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی پکڑا دی تھی، تو آپ کو دنیا کی دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کو کہا جا رہا ہے جس نے کل دنیا کے پیچھے ایمان کو بھی بیچنا تھا، غیرت کو بھی بیچنا تھا، اور ضمیر کو بھی صلح دینا تھا، اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال دینا تھا، اور چند کوڑی کے پیچھے جنہوں نے کیا سے کیا کر دینا تھا انہیں کہا جا رہا ہے دنیا کی دوڑ نہ لگانا۔ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے غلط سلط جھوٹ سچ ہر چیز کی ملاوٹ، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ کاغذات بنانے کے لیے سارے جھوٹ بولو، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، شادیاں کرو، پیپر بنے، پھر بھاگ جاؤ۔ یہ پورے میں ابھی مئی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، ہر ملک میں یہ دکھڑا سننے کو ملا ہے۔ یہ پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، باقی بھی کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ میرا واسطہ ان تین سے پڑتا ہے، تو ان تینوں جگہ کے نوجوان کاغذ بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لا تمنن تستکثر، دوڑ نہ لگاؤ، غلط دنیا بناؤ، حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، میرے دل میں جبریل یہ بات اتار کر گیا ہے کہ اپنا رزق کھائے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، لہذا کمائیوں کے راستے حلال رکھنا، حرام پہ نہ جانا، جھوٹ پہ نہ جانا، دھوکے پہ نہ جانا، فراڈ پہ نہ جانا، سود پہ نہ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میں درد سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان اور جھوٹ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، آج مسلم اور دھوکہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے، اور فراڈ اور دغا بازی اور مکاری اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے۔ آج وعدہ خلافی اور مسلم یہ ایک چیز کا نام بن چکا ہے۔ آج چوری چکاری ڈاکے یہ اور مسلم ایک چیز کا نام بن چکا ہے۔ میرے بھائیو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم غیروں سے کیا گلہ کریں، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں مر گئے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو اس 1.25 لاکھ نبیوں کا کام دعوت، تبلیغ اللہ کے لیے پھر ہمیں اٹھنا تھا، ہمیں اٹھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان محنت پر، اس خوبصورت کام پر اللہ نے ہمیں اٹھانا تھا، تو ہمیں ایسا عظیم الشان نبی دیا کہ سارے عالم کی نبوت ان کے سر پہ تاج سجا دیا، پھر ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا، جانوروں کو بھی بتا دیا یہ میرے حبیب ہیں، پتوں کو، درختوں کو، پتنگوں کو بتا دیا میرے حبیب ہیں، محبوب ہیں،
آپ کی صرف 12 سال عمر تھی جب آپ اپنے چچا کے ساتھ شام جاتے ہیں تجارت کے لیے، اور آپ پہنچتے ہیں زرقاء کے قریب، تو وہاں ایک راہب ہے بحیرہ جس کی نظر آپ پہ پڑتی ہے، وہ پہچان گیا کہ یہ آخری رسول ہیں. وہ کہتا ہے عرب کا قافلہ تھا تجارتی کا، بھی تمہارا کھانا ہے میرے پاس. تو وہ کھانے کے لیے آ گئے، تو اس نے سب کو دیکھا تو آپ نہیں تھے. کہا بھائی سارے موجود ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہے، باقی ہم سارے موجود ہیں. وہ کہنے لگا اسے پر تو انو بولے تو ہمیں کیوں پوچھنا، اور اسی کے لیے تو تمہیں بلایا تھا، کدھر ہے بلاؤ اس کو. تو انہوں نے آدمی بھیجا تو آپ تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ چکے تھے، سایہ ختم ہو گیا تھا. تو آپ نے پہلے کھڑے ہو کر ایسے دیکھا تو آپ کو سایہ نظر نہیں آیا، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر. درختوں کو پتہ ہے، ملک شام کے درختوں کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ پوری دنیا کے انسانیت کے تاجدار ہیں، جنت کے چابی بردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، آخری ہیں. ان کے بعد ان کی امت کو ان کی جگہ پر کھڑا کر کے نبی نہیں بنایا، نبی والی ذمہ داری دینی ہے، نبی والا پیغام دینا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ تو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا اس امت کی ذمہ داری بنائی ہے. تو ساتھ دعوت کے آداب بتائے کہ اٹھو، اس کا میدان دعوت کا سرمایہ پیسہ نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، ڈگریاں نہیں، اس کا سرمایہ تمہاری ذات، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن. ظاہر میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو لوگوں کو متنفر کر دے، اندر میں کوئی ایسا جذبہ نہ ہو جو لوگوں سے تمہیں جدا کر دے. ظاہر کو بناؤ محمدی، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ. میں ہر جگہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ہے پاسپورٹ جنت کا، اور محمد رسول اللہ ہے جنت کا ویزا. ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر اندر نہیں. پچھلے مہینے ترکی تشکیل تھی میری، تو ایک کوئی معمولی سی چیز میری اوپر نیچے ہوئی، ویزا میرے پاس صحیح ہے لیکن کچھ ایک دو چیزیں اور اوپر نیچے تھی، تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا. اب دوبارہ پھر ایک ہفتہ ترکی میں ہماری جماعت گزار کے آ رہی ہے، ایک ہفتہ وہاں کام کیا ہے. وہ جو پچھلی قضا ہو گئی تو اس کے لیے پھر رائمنڈ سے تشکیل ہوئی، اور 3 ہفتے کے لیے یہاں ہے. تو چھوٹی سی مسٹیک بن کر جب آپ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ تمہیں اللہ نے مفت دیا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے، اور شکر ہے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ. بغیر ویزے کے چلے گئے تو بڑا پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا، اللہ کی قسم بہت پچھتانا پڑے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بعد ایک کام دینا تھا. کنتم خیر امت، شاباش، تمہارے جیسے تو امت کوئی نہیں. کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی طرف نکل گئے ہو. اور دعوت اللہ میں ہمیشہ بات تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو ہم اجمیوں کا مزاج ہے کہ لمبی بات کر کر آپ بھی تھک جاندے، مجمع بھی تھکا دیں. میرے نبی کا، میں حیران ہوتا ہوں، میرے نبی کا خطبہ آخری حج کا 1.25 لاکھ صحابہ سامنے، اور آخری ملاقات ہے، اور ٹوٹل 15 منٹ کا خطبہ. زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگا، زیادہ سے زیادہ. میں نے ساتھ، چونکہ میں حج پہ جاتا ہوں تو عرفات کے میدان میں خطبہ سناتا ہوں جو اللہ کے نبی نے عرفات کے، تو میں نے کتنی کتابوں سے وہ روایات کو اکٹھا کیا، تو اس سارے کو میں زور لگا کے 15 منٹ سے آگے میں نہیں لے جا سکا. ہاں شاید آپ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہے ہوں تو 20 منٹ کی کہانی ہے ٹوٹل. تو وہ دعوت، پھر دین کیسے زندہ ہوا؟ وہ چلتے پھرتے دعوت تھے، وہ چلتے پھرتے دعوت تھے. ان کے اخلاق، ان کے کردار، بڑی کہنے کہ یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے.
اگر ہم سے کوئی پوچھے تو حضرت کریں گے آپ کو قرآن چالے میں دکھاتا ہوں اگر یہ قرآن ہے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں جن کو کہیں کہ یہ میرے نبی کا قرآن ہے، مگر یہ جا رہا ہے، یہ ہمارے نبی کو قرآن ہے، یہ جا رہا ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے وظیفہ دیا، قم، اٹھ میرے حبیب، قل اور قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے حبیب اگر بتائیے کہ یہ ہے میرا راستہ، انگلی رکھ کے یہ ہے میرا راستہ۔ دیکھو آپ میرے سامنے 4-5 ہزار کا مجمع بیٹھو، میں کہتا ہوں وہ نوجوان، تو سوائے میرے کسی کو نہیں پتا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ، صرف یہ کہنے سے آپ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مائک مراد لیا جا رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہا قل ہذہ، میرے حبیب آپ انگلی رکھیے، تبلیغ کے اوپر انگلی رکھیے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ اکیلے یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جتنے امتی آئیں گے قیامت تک سب کا یہی کام ہے۔ ہذہ سبیلی، آہا کیا عجب جملہ ہے یہ، ہذہ سبیلی، ایک ہی ہے، ایک اس کو میں یوں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، اب میں اس کو کہتا ہوں ہذہ سبیلی۔ آپ کو میرے لہجے کا فرق معلوم ہوا؟ وہ بولو تو صحیح۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نئی مرسڈیز 500 لیتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، لہجے میں اس کے آپ کو محسوس ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پرانی سزوکی لی بدل اپنی ہے بس، اب فرق پتہ چلا، جس کے پاس پرانی فرنیچر بس اپنی ہے، اور وہ نہیں، وہ کہتا ہے میری گاڑی ہے، 2 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے، 3 لاکھ پاؤنڈ کی لی ہے، تو صرف خبر نہیں دیتا، اس کے لہجے میں ایک فخر ہوتا ہے، فخر۔ آپ میری بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ عرب فخر کرتے تھے بڑی مختلف چیزوں پر، تو میرے اللہ نے یہ آیت اتاری، سبحان اللہ، کہ میرے نبی کو ہذہ سبیلی، یہ لہجہ نہیں ہے یہاں، ہذہ سبیلی میرا کام ہے نہیں، قل ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ لہجہ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے میرا راستہ، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، تبلیغ کرتا ہوں، لہذا اے امت محمد تم بھی فخر کرو کہ یہ ہے ہمارا راستہ، کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے گھر گھر در در جاتے ہیں۔ بات بے شک تھوڑی کرو، تمہارا قول، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری محبت، تمہارا ایثار، تمہاری سچائی، تمہاری صداقت، تمہارا صدق و امانت، یہ جیسے پھولوں کی خوشبو کو کوئی نہیں روک سکتا، ایسے ہی تمہارے جسم سے نکلنے والی خوشبو تمہارے بول سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں اسلام کے لیے تلوار نہیں چلی، ایک آدمی قتل نہیں ہوا۔ یمن، اور یمن میں بھی حضرموت ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں کے تاجر تجارت کرنے گئے انڈونیشیا، انہوں نے بحری سفر کر کے ملائیشیا، انڈونیشیا اور یہ تھائی لینڈ اور فلپائن تک جو اسلام پہنچا ہے وہ یمن کے تاجروں کی برکت سے پہنچا ہے۔ ان کی تجارت اسلام کا کیسے ذریعہ بنی کہ انڈونیشیا کے لوگ وہ کرتے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، مکاری، دغا بازی اور ذخیرہ اندوزی، اور ہر ہیرا پھیری کو اپنی تجارت بنا لینا، یہ بزنس ہے۔ وہ یہ کرتے تھے، انہوں نے جا کے بازار میں سچائی کے ساتھ کام کیا، ہلچل مچ گئی، ہلچل، اور چند دنوں میں سارا انڈونیشیا مسلمان ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا اسلام
چند تاجروں کے کھاتے میں ہے جن کی سچی تجارت نے چند بول کے ساتھ اسلام پھیلا دیا. اور اس سے پہلے تاتاری دنیا کی سب سے طاقتور قوم، ایسی تاریخ کوئی نہیں لکھ سکے گا دنیاوی فتوحات کی جو تاتاریوں نے لکھی. اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کیا تاتاریوں نے. ترکستان کے تاجروں نے اپنی تجارت سے ان کے دل موہ لیے اور سارے کی ساری قوم مسلمان ہوئی. سارے کے سارے بادشاہوں سمیت ساری کی ساری نسل مسلمان ہوئے. صرف قبلائی خان کی نسل چین نکل گئی، وہ نہیں مسلمان ہوئے، ورنہ اس کا بڑا بیٹا جوجی، اس کی سلطنت میں اس کا پوتا ایباقا وہ مسلمان ہوا. اور ہلاکو کی نسل مسلمان ہوئی، چغتائی کی نسل مسلمان ہوئی. صرف منگو کی نسل مسلمان نہیں ہوئی، قبلائی کی جو چین نکل گئے. ایک کردار تھا، وہ کردار گم ہو گیا ہے. باتیں تو بہت ہو رہی، کردار گم ہو گیا ہے، سچائی گم ہو گئی ہے، محبت گم ہو گئی ہے، الفت گم ہو گئی ہے. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم چلتا پھرتا اسلام نظر آئیں. پھر ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑیں. آپ گزر جاؤ گے، لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے. آپ گزرو گے، لوگوں کی آنکھیں اٹھ جائیں کہ انسان کے جسم سے شعاعیں نکلتی، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی، گندگی سے بدبو نکلتی ہے. بدبو سے آدمی بھاگتا ہے، خوشبو کی طرف آدمی دوڑتا ہے، لپکتا ہے. ایسے جب اندر میں ایمان ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، زبان سچ بولتی ہے، آنکھ سے ناپاکی نہیں ٹپکتی، ہاتھ سے ظلم نہیں ہوتا، زنا نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فراڈ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا، ایک خوشبو کی طرح. اب آپ اتنے ہو یورپ کے ملکوں میں، امریکہ کے ملکوں میں، اگر چند خوشبودار ہو جائیں تو سارا عالم مہک جائے گا، سارا عالم مہک جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا، بھولا ہوا سبق اللہ نے ہمیں یاد کرایا. اس کو سیکھنے کے لیے نکلو. اور ایک اچھا، آپ اس ملک میں ہو، اس ملک کے نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جو آپ کے اپنے ملک آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو کوئی خوف نہیں آپ کا مکان پر کوئی قبضہ کر جائے، کوئی خوف نہیں کسی کی زمین کوئی دبا لے، کوئی خوف نہیں کسی پہ جھوٹا کیس ہو جائے، کوئی خوف نہیں ہے کسی کی کوئی عزت لوٹ کے چلا جائے. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کا دیس ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنے جہاں سے آپ اٹھ کر آئے ہو وہاں کی بتا رہا ہوں کہ گھر آپ کا ہوگا، قبضہ کسی اور کا ہوگا. زمین آپ کی ہوگی، قبضہ کسی اور کا ہوگا. عزتیں نیلام ہو جائیں گی، عزتیں تار تار ہو جائیں گی، جھوٹے مقدمے قائم ہوں گے، وکیل اس پہ دلائل قائم کریں گے، جج اپنا انصاف بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بھیڑ اور بکری کے پیسے لگتے ہیں ایسے انصاف کے پیسے لگتے ہیں، جو مرضی جا کے انصاف خرید لے. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پھر جب انہوں نے تمہیں اتنا دیا، تمہارے بھی تو ذمہ ہے کہ ان کو دو، تمہارے بھی ذمہ ہے کہ ان کو دو. انہوں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، تمہیں اپنے پاسپورٹ دیے، تمہیں اپنا شہری بنایا. ان کو جنت کا راستہ تو بتاتے، انہیں دکھوں بھری زندگی سے تو نکالنا، ان کو ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤ. تمہاری زبان کی سچائی ان کے دل خرید لے، تمہاری آنکھوں کا حیا ان کے دل خرید لے، تمہارے بول کی پاسداری ان کے دلوں کو خرید. پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. اس سے سب کچھ لیتے ہو تو اس کو کچھ دو بھی تو سے. ہمارے ملک میں تو ٹیکس کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں کہ دینے والے بھی 2 نمبری اور لینے والے بھی 2 نمبری. لیکن تو تمہیں واپس لوٹاتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنا یہ مانگے ان کو دو. یہاں کے تمہارے باپ دادا کیا لے کر آئے تھے؟ پیدل آئے تھے. اللہ نے آج تمہیں رزق دیا، جائیدادیں دی، تمہیں پاسپورٹ دیے. کوئی کنٹینروں میں چھپ گیا، کوئی بحری جہاز میں چھپ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی دوڑ گیا. آج سے 2 نسل پیچھے سب ایسے ہی ہے، لیکن آج سب تم پاسپورٹ والوں بیٹھے ہو. کوئی ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں. اکثر تم یہاں کے فیملیوں کے ساتھ بیٹھے ہو. اس سچائی کو اپنی عزت بناؤ،
پیسے کی خاطر جھوٹ نہ بولو، صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ خود سے جتنے مرضی جڑ دو، کوئی بات نہیں، لگا دو۔ ایک محبت اللہ کو بہت پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے، اور ایک لڑائی شیطان کو بڑی پسند ہے، وہ میاں بیوی کی ہے۔ اگر خامند بیوی میں محبت ہو، اللہ کو بہت پسند ہے، خامند بیوی میں لڑائی ہو، شیطان کو بہت پسند ہے۔ اور میں جب بھی آتا ہوں یہ سنیں، طلاقیں طلاقیں طلاقیں، سب سے زیادہ کورٹ میں جو کیس ہیں وہ طلاقوں کے چل رہے ہیں، طلاقوں کے چل رہے ہیں، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھائے، اپنی بچیوں کو اخلاق نہیں سکھائے۔ کبھی بچی ابھر کے آتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا، کبھی بچہ کہتا ہے میں نے نہیں رہنا، چونکہ یہ ظلم ماں باپ نے کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سمجھایا، اخلاق نہیں بتائے، گزارا کرنا نہیں بتایا، تو شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی، شادیاں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی۔ اس محبت پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس لڑائی پہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، یہ کرایا وہ کرایا، وہ چپ کر کے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی وارم رسپانس نہیں دیتا، واہ واہ واہ، یہ نہیں کرتا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، زنا ہاں ٹھیک، قتل ٹھیک ہے، چوری ٹھیک ہے، شرک تک ٹھیک ٹھیک۔ اتنے میں ایک بھیڑ سا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے استاد جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کمبا کہتا ہو شاباش، وہ کہاں میرا پتر کہاں جا کہاں جا۔ وہ شرک کروانے والے کو گلے نہیں لگاتا، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جانشین جس نے خامند اور بیوی کو لڑایا۔ ایتھے تو ہر گھر لڑائی پئی ہے۔ تو سب سے اچھی رپورٹ شیطان کو یورپ سے جاتی ہوگی کہ میں ہر گھر لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی کے اخلاق سیکھ۔ میرے نبی نے کیسے گھر بسائے، میرے نبی نے کیسے بیویوں کو ساتھ چلایا، اور کیسے مردوں کو بیویوں کے ساتھ چلنا سکھایا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک۔ بیویوں کو سمجھایا، میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ تبلیغ کے لیے ہمیں لمبی تقریریں نہیں چاہیے، عالی اخلاق چاہیے، عالی ایمان چاہیے، دو بول لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دے۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں، 7 ہجری میں ان کے ساتھ شادی ہوئی، مکہ میں نکاح ہوا، صرف میں ولیمہ ہوا، اور وہیں حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ پیشاب کے لیے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، بستر خالی، ان کو خیال آیا، شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی میری باری اور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے۔ ان کے دل میں یہ کھٹ کھٹ ہوئی کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں گے مجھے چھوڑ کے، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ آپ واپس آئے تو دروازہ بند۔ آپ نے کہا ٹک ٹک ٹک، میمونہ دروازہ کھولو، کا میں تو نہیں کھولتا۔ کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا میں اس لیے اٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی پیشاب کا تو بہانہ ہے، آپ کہیں اور گئے۔ صاحب نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی میں بھی خیانت کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئے یہ کیا ہوا، وہ تو اللہ کے رسول، اللہ کا رسول تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے سوکن پنا اتنا غالب آیا کہ وہ کر گئی، پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تو آپ اندر آئے اور ہنستے ہوئے جا کے بستر پر لیٹ گئے۔ یہاں جتنا ہی عورت کا راج ہے، تم ہوتے ہپ تھپڑ دا تسی مار ہی دینا کہ آپ پہ پولیس نبدی تناپ لگے کری تیری خبر تا لے رہا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، آپ نے گھر کو کیسے چلا۔ باتیں بہت تھوڑی ہیں، پڑھو حیات الصحابہ، ایک صفحے سے پڑھ کر خطبہ کو نہیں ملتا۔ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بولتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو میرے بھائیوں اپنی سچائی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہارے دو بول پتھر پر بھی ہوں تو سوراخ کر دو۔ تو اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو وہ بھول گئے اسے یاد کریں، اس کو لے کر چلیں، اس کو لے کر پھریں، اس کو لے کر دروازوں پر دستک دیں، عالی اخلاق کے ساتھ، عالی یقین کے ساتھ، عالی عبادات کے ساتھ، خوبصورت بول کے ساتھ، وعدہ کی پاسداری کے ساتھ، وعدہ کی وفا کے ساتھ، محمدی پیکر میں ڈھل کے چلیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، ہر طرف سے آپ کو راستے ملتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا آخر ٹھکانہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو اس کے ارادے تو انشاءاللہ ابھی ہم کریں گے، لیکن ایک تشکیل جو میں سارے مجمع کی کرتا ہوں، ماشاءاللہ احباب جمع ہیں، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، بہت بڑا مجمع، اکثر نوجوانوں کا مجمع، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تشکیل آپ میری ضرور مانیں گے کہ یہ سارا مجمع یہاں سے آج توبہ کر کے اٹھے، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنا، اور اس میں پریشانی کی بات اس لیے کوئی نہیں کہ آپ یوں کہو یہ توبہ تو کر رہے لیکن پھر ٹوٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا، یہ پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ تم سارے سجدے میں گر جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، اور تم سارے کافر بن جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی گھاٹا کوئی نہیں ہے، تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری نیکی سے میرا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ خود کہتا، خود، میں کوئی یہ نہیں تمہیں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا یا تمہاری توبہ توڑنے کی دعوت نہیں دے رہا، تمہاری مایوسی سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، مایوسی سے کہ شیطان نے یہ ٹیکا لگایا کہ کیا فائدہ توبہ کا، ٹوٹ جاتی، کیا فائدہ اس کا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو کہتا جاؤ میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے ہی معاف کر دوں۔ تو یہ میرے ساتھ تم نہیں مل کر یہ نیت کرو کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سب گناہ معاف ہو، اور وہ ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اب باہر جا کے کوئی ہو جائے تو وہ لکھا جائے گا پچھلے پیپر سارے ختم، اس مسجد کے فرشتے بھی خوش، تمہارے کرامن کاتبین بھی خوش کہ الحمدللہ اتنے بڑی امت کے طبقے نے توبہ کر لی، آسمان پر اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش کہ جمعرات کو ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج وہ بھی باغ باغ ہوں گے کہ میری امت کا اتنا بڑا طبقہ توبہ کر گیا، آپ سب کو توبہ مبارک ہو۔ اب یہ کہ توبہ پکی بھی ہو، آگے بھی چلے، یہ نقل و حرکت ہے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ایک ہے ارادے، ایک ہے عقد۔ تو ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ کوئی نقد ارادے ہو جائیں تو زیادہ بابرکت ہیں، تو پہلے جو بھائی نقد تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے ذرا اپنا دیدار کرا دیں، ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے چلے جو نقد 4 تیار۔ مہینے کے لیے نقد بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی، آج اللہ کو اپنی نیکی دکھا دے، ماشاءاللہ کھڑے رہے، جزاک اللہ خیر۔ 4 مہینے نقد بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو کھڑا ہو گیا وہ جمعے گا انشاءاللہ، اتنے بڑے لوگوں کی دعا لگے گی، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں بھائی، ماشاءاللہ تھوڑا کھڑے ہو جائیں بھائی، 4 مہینے نقد بھائی، مسجد والی جماعتیں نقد اپنے نام پہ، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ساتھیوں کے نام لکھنا شروع کر دیں، نام پکارو جی، ولید صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ نقد 3